السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 61 اور سبق نمبر 31۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو بتلائیں گے گنے کے متعلق کہ گنا کس کام آتا ہے اور کس طرح بویا جاتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ کتنے رنگ کے ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس سبق میں بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، گنا، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ گنا۔ اگرچہ کھجور، ناریل اور دوسرے پودوں سے بھی قند و شکر بناتے ہیں مگر ان کا سب سے بڑا سرچشمہ گنا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں تو ہر قسم کی شیرینی کا وہی مورث اعلیٰ ہے۔ گنا ابتدا میں ایک جنگلی گھاس تھا جس کو پرورش کرتے انسانی صنعت نے ایسا نرم رسیلا بنا دیا ہے انسانی صنعت نے ایسا نرم رسیلا بنا دیا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سیاہی مائل اور کوئی سفید ہوتا ہے۔ ہر ملک کی آب و ہوا، جو اگر کہیں پر بھی یہ واو آتا ہے اور یہ بیچ میں واو آتا ہے تو یہ واو پہلے والے الفاظ سے لفظ سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہر ملک کی آب و ہوا، جس طرح انسان و حیوان، یہاں پر بھی یہ واو آیا بیچ میں، انسان و حیوان غلط، انسان و حیوان کی قد و قامت اور رنگ و روغن میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح نباتات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر خطے کا گنا بھی مختلف طرز و انداز کا ہو گیا، کہیں بہت موٹا، لمبا، نرم و شاداب، کہیں پتلا چھوٹا، کم رس، کہیں اوسط درجے کا ہوتا ہے۔ اکثر سفید رنگ کا گنا تر و تازہ اور نرم رسیلا ہوتا ہے۔ سرخ و سیاہ رنگ کا ذرا سخت، بانس اور نرسل کی مانند گنے میں پوریاں ہوتی ہیں اور ہر پوری پر گرہ اس کے سرے پر لمبے نکیلے دو دھارے پتے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ اگولا کہلاتا ہے اور مویشی کے چارے میں کام آتا ہے۔ یہ بات تو غلط ہے کہ گنے کا تخم نہیں ہوتا، بے شک اس میں پھول آتا اور بیج لگتا ہے، مگر وہ پھولنے پھلنے سے پہلے ہی کھود لیا جاتا ہے۔ گنا اس قسم کے پودوں میں سے ہے جس کا تخم بھی بویا جاتا ہے اور شاخ بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس کی کاشت کا مروج طریقہ دوسری قسم کا ہے۔ چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لٹا کر کھیت میں دبائے جاتے ہیں۔
चुनांचे उसके छोटे छोटे टुकड़े लिटा कर खेत में दबाए जाते हैं। हर गिरह पर आँख होती है, वहीं से शाख फूट निकलती है। चैत बैसाख में उसकी काश्त होती है। चैत बैसाख में उसकी काश्त होती है और जब तक बरसात शुरू नहीं होती किसान बड़ी मेहनत मशक्क़त से उसके खेत को कुएं या नहर के पानी से सैराब करते हैं। किसान बड़ी मेहनत मशक्क़त से उसके खेत को कुएं या नहर के पानी से सैराब करते हैं। मींह बरसता है तो ईख में जान पड़ जाती है, खूब बढ़ती और तरोताज़ा होती है। गन्ना जब तक बच्चा और कच्चा रहता है, गन्ना जब तक बच्चा और कच्चा रहता है फीका और खारा होता है, मगर कुंवार के महीने में पुख्तगी पर आ जाता है, पुख्तगी पर आ जाता है। उस वक्त खाएं तो शीरी और खुश जायका मालूम होता है, उस वक्त खाएं तो शीरी और खुश जायका मालूम होता है। तो दोस्तों ये सबक बहुत लंबा है, इसलिए हमने इस सबक का आधा हिस्सा पढ़ाया है और आधा हिस्सा हम इंशाअल्लाह कल आपको पढ़ाएंगे। इस सबक को हमारे यहाँ तक आप बहुत ध्यान से समझें और सुने और आगे तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।